ناظرین کراچی کی صورتحال کے حوالے سے آپ نے ہماری ڈسکشن دیکھی. اب اس سے تعلق ہے سم ہاؤ کہ الیکشن سیٹی صاحب قریب آ رہے ہیں, لیکن یہاں پر ایک سیری چل رہی ہے کہ جی اداروں کا ٹکراؤ ہے. یہ دیکھیں جیسے لوگ کہتے ہیں جی آرمی ورسز جوڈیشری, یا آرمی ورسز میڈیا, میڈیا ورسز آرمی, جوڈیشری ورسز گورنمنٹ. تو یہ سارا معاملات چل رہے ہیں, لوگ ابھی بھی اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بہت کوئی تیسری قوت جو ہے, وہ بڑے سینئر کامنٹیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تیسری قوت کو وہ پچ کر رہی ہے میڈیا کو اگینسٹ دی آرمی. اور کچھ لوگ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں, الزامات ہر کسی پہ لگتے ہیں, میرے آپ پہ بھی لگیں گے. دیکھیے سب سے پہلا کانٹرڈکشن کیا ہوا اس ملک میں؟ جمہوریت آئی, سب سے پہلے فوج کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی مس انڈرسٹینڈنگ اوبلیک کانٹرڈکشن ہوا. آپ کو یاد ہوگا آئی ایس آئی کیس چلا کہ جی آئی ایس آئی کا انٹرنل ونگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کیری لوگر بل کے اوپر. اور اس کے بعد کہ وہ جب ممبئی کا حادثہ ہوا تو ڈی جی آئی ایس آئی جائیں گے, پرائم منسٹر نے کہا جائیں گے, آرمی چیف نے کہا نہیں جائیں گے. اس کے بعد فائنل سٹیج میمو گیٹ ہوا اور حسین حقانی صاحب کی چھٹی کرانا. سو سٹیپ بائی سٹیپ, اور مے 2 کے اوپر کافی ڈفرنسز لین دین. تو یہ پہلی چیز یہ کہ ڈفرنسز بٹوین دی آرمی اینڈ دا ڈیموکریٹک گورنمنٹ, آرمی لیڈرشپ اینڈ پیپلز پارٹی لیڈرشپ. یہ پہلا سٹیج تھی. اس کے بعد دوسری سٹیج آئی کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ اینڈ جوڈیشری. این آر او کے بعد وہ پتہ نہیں کتنے کیسز سارے کیسز پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے اور ان کے لیڈرز کے خلاف ہے. اور وہ فرام دی این آر او کیس جو 2 سال چلا, 2-3 سال چل پڑا, اب جا کے ایک پرائم منسٹر بھی چھٹی ہوگی اس کے اندر. اب پریزیڈنٹ صاحب کے 2 آفیسز کے اوپر چل رہا ہے. پھر سپریم کورٹ نے یہ آئی ایس آئی کیس کے اندر 40 صفحے ڈیووٹ کر دیے کہ پریزیڈنٹ صاحب کا آفس نیوٹرل ہونا چاہیے, پالیٹکس وہاں نہیں ہونی چاہیے, اینڈ سو آن. اور ڈکلیئر کر دیا کہ وہ سروس آف پاکستان ہے, اور ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل رول آفس نہیں ہے, یہ سروس آف پاکستان ہے. یہ ساری کانٹروورشل چیزیں ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اور میں بھی ان ججمنٹ سے اتفاق کریں, بٹ یہ نان دا لیس یہ ہوئی ہیں ود دا ریزلٹ کہ جوڈیشری اور گورنمنٹ کے ساتھ پرابلمز ہوئی. کچھ پرابلمز حل ہو گئیں کہ جی ججز کیسے الیکٹ ہوں گے, کیسے سلیکٹ ہوں گے, کیسے ان کے خلاف کارروائی ہوگی اگر ہوگی, وہ سارا کچھ ہو گیا. مگر بہت سے ایشوز چل رہے ہیں. یہ سیکنڈ. تیسرا جو کہ توقع نہیں تھی کہ جوڈیشری کی اور فوج کے درمیان کوئی ایشوز بن جائیں گے, اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل کیانی کی انٹرونشن کے ذریعے یہ ججز ریسٹور ہوئے تھے. نہیں تو زرداری صاحب کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ تو خوفزدہ تھے کہ یہ آئیں گے اور میرے ساتھ کیا کریں گے, جو کہ ظاہر ہے وہ پروو رائٹ ہوئے نا, کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے نا. تو مگر جنرل کیانی نے انٹروین کیا اور ریسٹوریشن ہوئی. تو یہ بالکل توقع نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان کو پرابلم ہو جائے گا. مگر ڈس اپیرنسز کے اوپر, بلوچستان کے اوپر پرابلم ہو گئے. اور پھر آئی ایس آئی کیس فائنل کیس تھا جس کے اندر سیریس پرابلمز ہو گئے, جس کو ہم نے ڈسکس کیا اور آگے بھی ہم کرتے ہیں. تو یہ ایک نیا ٹینشن ہو گئی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا, اگر نہیں تو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ 2010 میں کے اینڈ میں ڈسکشنز یہ ہو رہی تھیں کہ فوج کا اور جوڈیشری کا کوئی اکٹھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے چھٹی ہونے جا رہی گورنمنٹ کی. لوگوں نے ٹائم دینے شروع کر دیے تھے. پھر لوگوں نے میمو گیٹ کے اوپر پچھلے سال لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا کہ بس چھٹی ہوگی گورنمنٹ کی, بیکاز میمو گیٹ کے اوپر آرمی اینڈ جوڈیشری اور آن دا سیم پیج. مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے کہا تھا نہیں ایسے نہیں ہوگا, زرداری صاحب کی چھٹی ہو رہی اور زرداری صاحب کی چھٹی ہو رہی. تو اس لیے یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ اتنی شدید قسم کی پرابلم نظر آ رہا ہے ہمیں, جس کے حوالہ اب دونوں سائڈز نے دے دیا. ایک نے دیا, دوسرے نے کہا اچھا ہمیں تو پتہ ہے آپ کیا سوچتے ہیں. ایسے ہی ہوا نا. تو یہ تیسری ڈیولپمنٹ. اور چوتھی ڈیولپمنٹ جس کا اگین توقع یہ تھا کہ اگر میڈیا کے ساتھ کوئی ایشو لیتا ہے تو وہ حکومت لے گی, کیونکہ حکومتیں ہمیشہ میڈیا کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ میڈیا حکومت کو ایکسپوز کرتا ہے. اور کیا بھی ہے 4 سال. تو وہ تو جب زرداری صاحب ناراض تھے میڈیا کے ساتھ تو ہمیں سب احساس تھا کہ یہ تو نارمل ہے, نیچرل ہے. نواز شریف صاحب بھی میڈیا کے ساتھ ناراض رہے, مشرف صاحب بھی بعد میں ناراض ہو گئے, تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے. مگر یہ توقع نہیں تھی کہ فوج بھی ناراض ہو جائے گی میڈیا کے ساتھ, کیونکہ میڈیا نے ہمیشہ فوج کو سپورٹ کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے سینئر لوگوں نے سلوٹ کیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کو اور آرمی چیف کو جب ججز کو ریسٹور کیا گیا. تو یہ وہ ہائی پوائنٹ تھا آف سپورٹ. کیری لوگر کے اوپر بھی جب آئی ایس پی آر کی طرف سے پروٹیسٹ آیا کہ یہ کلازز کیوں ڈال دیے گئے ہیں کیری لوگر بل میں, تو میڈیا نے سپورٹ کیا کہ جی ہاں یہ زیادتی ہے, یہ نکالے. تو یہ صورتحال کہ آج
ایسے لگتا ہے کہ فوج ناراض ہے میڈیا سے، اور میڈیا کا موڈ یہ ایسے ہے کہ آپ ہوں ناراض یا نہ ناراض ہوں، ہم تو جوڈیشری کو سپورٹ کریں گے اگینسٹ یو اینڈ اگینسٹ دا گورنمنٹ، اور ہمارا رائٹ ہے یہ کہ ہم یہ تنقید کریں۔ اچھا، یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں سیٹھی صاحب، میڈیا نے بھی ابھی تک اگر اسکر خان فیس کا فیصلہ آیا ہے تو سوال اٹھائے ہیں نا کہ جی کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا آپ کارروائی کر سکتے ہیں درانی صاحب کے خلاف یا بیگ صاحب کے خلاف؟ یہ بات جو لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف میڈیا کو سگنل دیا گیا ہے جنرل کیانی کی طرف سے، وہیں پر یہ بات بھی کہ نہیں جی سگنل تو شاید یہ دو طرف گیا ہے، جوڈیشری کو بھی گیا ہے، میڈیا کو بھی گیا ہے۔ نہیں منیم، مگر وہ جو پرسنل باتیں میڈیا میں ہو گئی ہیں نا، کچھ باتیں ایسی بھی ہوئی ہیں نا کہ جنرل کیانی کے پرسنل ایمبیشنز یا نان ایمبیشنز یا ان کے بارے میں ہوئی ہیں، پھر جرنیلوں اور جوانوں کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی ہیں، تو یہ اس کا تعلق تو ISI کیس کے ساتھ نہیں ہے نا، تو یہ باتیں بھی ہو گئی ہیں نا، تو وہ ڈیبیٹ جو ہے بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اشارہ آیا کہ attempts to divide or create dissension within the armed forces between the officers and the rank and file and so on and so forth، وہ بھی اشارہ آیا نا، تو ڈیبیٹ اپنے دائرے سے باہر چلی گئی ہے۔ اچھا، تو دیٹ از آلسو واٹ ہیز کریٹڈ دا پرابلم، یہ ایک پرابلم ہے، یہ پرابلم بن گیا نا فوج کے لیے۔ تو یہ اگر یہ رہتا محدود کہ اچھا جی سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، اب حکومت فیصلہ کرے کیا کرنا ہے، تو یہاں تک اگر بات رہتی یا حکومت ٹرائی کرے یا فوج ٹرائی کرے، مگر بات وہاں رہی نہیں نا، بات وہاں سے آگے چلے گی، فلانے نے ایکسٹینشن لی، فلانے نے یہ کیا، فلانے یہ لینے جا رہے ہیں، فلانے کو وہ جو جرنیل جو تھے ان کو پھر سوال جواب کرنے شروع کر دیے، آگے سے ایڈیٹ شٹ اپ آ گیا، تو پھر اس کے اوپر ایک پروٹیسٹ ہوا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو بات بڑھتی گئی۔ تو اس لیے یہ اب ایک نئی ڈائمینشن آ گئی ہے جو کہ آج تک میں نے نہیں دیکھی تھی، کہ میڈیا جو ہے وہ اب تنقید کر رہا ہے۔ دیکھیے میڈیا نے جوڈیشری کے اوپر بھی تنقید کی ہے، آپ اور ہم بڑے کرٹیکلی ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جو ججمنٹ آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، یہ نہیں ہے، تو ہمارے اوپر کوئی پابندی تو جوڈیشری نہیں لگائی، کیونکہ ہم ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں، دائرے کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں، دائرے کے باہر نہیں جاتے ہم۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر الزام لگنے شروع ہوئے، وسپرنگ کیمپین ہوئی، تو آپ نے مجھے پوچھا کہ یہ ایک شخص کے بارے میں نے کہا میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ دس از غیر ذمہ دار بات ہے، جب تک سامنے نہیں کوئی چیز آئے گی تو اس کو پہلے اسپیکولیٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایسے تھا نا، بالکل ایسے، مگر کچھ لوگوں نے اس کے باوجود ڈسکشن شروع کر دی، تو یہ بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک پرابلم ہوتا ہے کہ اگر ایک حقیقت ہے یا وہ آنے والی ہے تو میڈیا کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے بات کی جائے اس کی، یہ بریکنگ نیوز کی بات ہوتی ہے، سکوپ کو اس کو کہتے ہیں، اٹس پارٹ آف آور انٹرنل ڈائلیکٹک۔ تو یہ مسئلے ہیں۔ اب پرابلم کیا آ گیا کہ اتنے سارے کانٹرڈکشنز ہو گئے، آرمی ورسز گورنمنٹ، آرمی ورسز جوڈیشری، جوڈیشری ورسز آرمی، جوڈیشری ورسز گورنمنٹ، آرمی ورسز میڈیا، میڈیا ورسز آرمی، گورنمنٹ ورسز میڈیا، میڈیا ورسز گورنمنٹ۔ ایک طرف تو یہ چل رہا سارا کچھ، ٹھیک ہے، اچھا دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ اب اتنا بڑا کرائسس پاکستان میں آیا ہے، اکانومی کا کرائسس آیا ہوا ہے، اتنا شدید کرائسس آج تک نہیں آیا۔ بلوچستان کا جو کرائسس ہے بہت کمپلیکس کرائسس، ایسا کرائسس پہلے جب بھی انسرجنسیز ہوتی تھی کبھی نہیں آتا تھا۔ فاٹا کا کرائسس از ناٹ جسٹ فاٹا، اٹ از اباؤٹ دا ہول ریجن، یہ کبھی ایسے نہیں ہوا۔ ہمارا کرائسس تو ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا کے ساتھ ہوتا تھا، ویسٹرن بارڈر پہ تو ایشو نہیں ہوتا تھا۔ اوپر سے کراچی کا جیسے آپ نے کہا کہ یہ اسپیس کی بات تھی بٹوین 1 اور 2 پارٹیز، اب وہ اور بھی زیادہ کمپلیکس ہو کے ایک ٹیررزم اور انتہا پسندی اینڈ TTP کی انوالومنٹ۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ سب اپنے اپنے دائرے میں رہے۔ یہ جو نواز شریف صاحب نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا، آرمی چیف نے بھی، سب نے یہی باتیں کہی کہ اپنے دائرے میں رہے، سب اپنے دائرے میں رہے، مگر چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ یہ خود پہلے سبق سیکھیں تینوں ادارے، اور پھر کسی اور کو سکھانے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا بھی اپنے دائرے میں رہے، میڈیا بھی رہے، فوج بھی رہے، اور فوج خود احساس ہو اسے کہ یہ ہمارا دائرہ، اس سے باہر نہیں جانا۔ اچھا چلیں، میڈیا نے، اب میں کہتا ہوں نا میڈیا پہ جو آبجیکشن آیا، چلیں سوال اٹھایا۔ ناظرین بریک کے بعد جب ہم آئیں گے اسکر خان کیس کے حوالے کے سے بات ہوگی، کیونکہ نیچرلی اس کے بعد زیادہ کہا جاتا ہے میڈیا کے اوپر بھی پریشر ہے، میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں، کچھ تجزیے، کچھ انالیسس سامنے آیا ہے کہ جنرل بیگ کو، جنرل دورانی کو آرمی ایکٹ کے انڈر ٹرائی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کچھ بات کریں گے اس کے حوالے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال ناظرین یہ ہے کہ جنرل دورانی اور جنرل بیگ
کا فوج سے تعلق رہا ہے. اب سوال یہ ہے, لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج تو نے ان کا کچھ نہیں کر سکتی, آرمی ایکٹ کے اندر ان کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے پاس یا پولیٹیکل ول نہیں ہے, یا شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ تو کوئی کانسٹیٹیوشن توڑنے کی کوئی بات نہیں تھی, سبورشن آف کانسٹیٹیوشن تو تھا نہیں, لہٰذا ٹریزن کے بارے میں بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. تو بیسکلی ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. چلیں پہلے آرمی ایکٹ کی بات کرتے ہیں سیٹھی صاحب, کچھ نہیں ہو سکتا پھر آرمی ایکٹ کے اندر؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں, یو آر اے لائر. میں نے سلمان راجہ صاحب ہیں, ان سے بات کی آنے سے پہلے. آپ کو پتا ہے انہوں نے سارا کیس ہی کنڈکٹ کیا ہے, سارا کیس انہوں نے پلیڈ کیا ہے, کیس سارا یہ پلیڈ کیا ہے, اور ان کی ایک بڑی وزنی رائے ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ منیب فاروق صاحب کے کہیے گا کہ یہ کچھ سیکشنز ہیں, یہ پڑھ لیں اور سمجھا دیں. اور اس میں ایسے ہے کہ یہ غلط بیانی ہے کہ جی فوج ٹرائی نہیں کر سکتی. تو میں یہ وہ کتاب موٹی سی لے آیا ہوں آپ کے لیے, آپ جانیں اور یہ کتاب جانیں. تو آپ ذرا ہمیں پڑھ کے سنائیں سیکشن 92 کیا کہتا ہے آرمی ایکٹ کا, اور سیکشن 40C کیا کہتا ہے, اور سیکشن 31D کیا کہتا ہے, اور کیا ان سیکشنز کے تحت جنرل دورانی اور جنرل بیگ کی ٹرائل ہو سکتی ہے آرمی ایکٹ کے تحت کہ نہیں. اچھا سیٹھی صاحب, پہلے تو میں تھوڑا سا یہ کلیئر کر دوں کہ شروع سے ذرا اس کو شروع کرتے ہیں کہ پہلے ذرا سیکوینس میں لے آتے ہیں کہ 32 سیکشن 32 جو ہے اس کا, اس کے اندر اگر آپ دیکھیے سیکشن 31 انفیکٹ 31D. اب کچھ دیر پہلے بھی جب بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر اس کیس کو جب پلیڈ کر رہے تھے راجہ صاحب بھی, تو کچھ نام آئے جنرل دورانی اور جنرل بیگ کے علاوہ کچھ اور فوج کے اس وقت کے افسران کے, جنہوں نے سکسیسفلی یہ کام کیا, پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے, کچھ میجرز کے, کرنل لیول کے. انفیکٹ بریگیڈیئر حامد سعید صاحب نے تو یہ بھی تک اکنالج کیا کہ انہوں نے کچھ اکاؤنٹس کھولے تھے. تو جو 31D ہے اس آرمی ایکٹ کا, وہ یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی, اب اس کی لینگویج میں پڑھ دیتا ہوں کہ attempts to seduce any person in the military, naval or air forces of Pakistan from his duty or his allegiance to the government of Pakistan. یہاں پر تو اٹیمپٹ تو سیڈیوس کرنے کی ہوئی نہیں نا, ان کو سکسیسفلی سیڈیوس کر لیا گیا. تو 2 بندے نہیں تھے, اور لوگ بھی تھے جنہوں نے جا کے بینک اکاؤنٹس, فراڈولنٹ بینک اکاؤنٹس کھولے. ہاں جی, اور ابھی تک 8 کروڑ روپے کا اکاؤنٹ نہیں ملا. وہ کہاں گیا؟ 14 کا تو مل گیا ہے, اب باقی کا 14 میں سے 8 کا نہیں ملا. ایسے ہی ہے نا. تو مطلب یہ تو ڈیفینیٹلی یہ انڈر دس سیکشن. جی, اور اس کی سزا جو ہے نا جی, وہ ہے کنوکشن بائی کورٹ مارشل بی پنشڈ ود ڈیتھ اور ود such less punishment as in this act mentioned. سو مطلب ہے کہ پنشمنٹ ہے اس. جی ہاں, یہ بیسکلی میوٹنی اور انسبارڈینیشن کو ڈیل کرتا ہے, یہ جو سیکشن 31 ہے. تو پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اب دوسری اہم بات وہ یہ ہے سیٹھی صاحب, وہ ہے بیسکلی وہ ہے سیکشن 40 ہے اسی قانون کا, اور اس کا بیسکلی تو یہ ڈیل کرتا ہے پراپرٹی سے ریلیٹڈ, لیکن اس کے اندر جو سی ہے 40C وہ بڑا اہم ہے کہ any person subject to this act who commits any of the following offenses, that is to say, اب اس کا سی میں پڑھ دیتا ہوں, is guilty of any other act or omission with intent to defraud, یعنی کہ کسی کو چیٹ کرنا, ڈیفراڈ کرنا, or to cause wrongful gain or wrongful loss to any person. اب یہ بات کھل کر آنریبل کورٹ کے سامنے آئی ہے کہ پیسے کہاں سے لیے گئے, کہاں کیے گئے, تو ڈیفراڈ کرنے کی کوشش تو کی گئی. اور پھر گین کسی کا ہوا نا, جن لوگوں نے پیسے لیے ان کا گین ہوا, ان لافل گین ہوا. ایگزیکٹلی, رانگ فل گین ہوا, اور پھر لاس بھی ہوا. یہ بھی کورٹ نے اکنالج کیا ہے کہ لاس ہوا, بینک کا لاس ہوا. بینک کا لاس ہوا کہ چلے پارٹی کو رہنے بھی دیں, ایک بینک کا لاس ہوا, پیسہ ادھر ادھر غائب کیا گیا. تو ایک یہ ہے صاحب. اس کے بعد سیکشن 92 ہے, انفیکٹ 92 اٹ لیز آؤٹ دا پروسیجر کہ وہ لوگ جو کہ فوج کے اندر نہیں بھی رہتے, لیٹس سے ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور بعد میں جا کر لیٹس سے اف اینی تھنگ از پروون اگینسٹ دم, تو اگر ان کا آپ نے ان کو جیسے NLC اسکیم کے اندر, تو کورٹ نے آرمی نے 92 کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام جنرلز کو واپس ایٹ دیئر اسٹرینتھ لیا, اور اب ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, اور اگر ضرورت پڑی تو کارروائی ہوگی. یہ انیبل کرتا ہے کہ اگر سیکشن 40 کے اندر بھی, یا فار دیٹ میٹر 31 کے اندر بھی کوئی ایسا کرائم جو ہے جو کمٹ کیا گیا ہو, اس کے اندر نہ صرف کورٹ مارشل ہو سکتا ہے بلکہ کرمنل کورٹ بھی اپنی کارروائی کر سکتی. سو فوج بھی کر سکتی ہے, حکومت بھی کر سکتی ہے. حکومت بھی کر سکتی ہے.
تو یہ کہنا کہ فوج آرمی ایکٹ کے تحت ان کو نہیں ٹرائی کر سکتے، یہ بھی 100% نہیں ہے. اس کے اگینسٹ بھی سلمان راجہ صاحب نے یہ سارے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور یہ کہنا کہ حکومت سیڈیشن کے ان کو نہیں کر سکتی، تو سیڈیشن کا تو ایشو نہیں بن رہا ہے، یہاں تو دوسرے ایشوز بن رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ اگر ول ہو تو فوج بھی کر سکتی ہے اور حکومت بھی کر سکتی ہے. اچھا، اس پہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے. اور سی آر سی پی اور اس کے اندر وہ تو پی سی میں بھی وہ تو ہے، وہ تو پی پی سی کے اندر ہو سکے. لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے سیٹھی صاحب کہ آپ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ ٹینک کے اوپر چڑھ کے آئے گا یا فوجی جیپ آئے گی تو آپ اسے ٹریزنرز کہیں گے نہیں کہ آئین توڑ دیا گیا، حکومت ٹاپل ہو گئی. اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ سبورشن آف کانسٹیٹیوشن تو ہے، آپ وائلیٹ کر رہے ہیں اپنے اوتھ کو جو آپ نے لیا ہے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن تو وائلیٹ ہوئی ہے مگر پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ نہیں وائلیٹ ہوا. تو یہ کہنا کہ پاکستان اور کانسٹیٹیوشن فرق، ایکچولی اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں تو یو آر ایکٹنگ اگینسٹ پاکستان نہیں یار، بیکاز پاکستان از ایمباڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. تو یہاں وہ بھی ایک ڈسٹنکشن میک کی گئی ہے نا، بالکل، تو جو کہ جائز نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی نا یہ. اچھا، اب سیٹھی صاحب یہ ہم نے جیسے آپ کو دیکھیے بڑے ایمیننٹ لائر ہیں راجہ صاحب، انہوں نے ایک چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی اور آئی ایم شیور اب دیکھیں گے بھی، اور ضرور اس کے اوپر اب بحث ہوگی شاید کوئی ون سائیڈڈ بات نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو سیٹل معاملہ ہے کہ عامی ان کو نہیں کر سکتے، حکومت ہی کرے. ایسی بات نہیں ہے، دونوں کر سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کرتے ہیں، ان میں سے کون کرتا ہے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. اچھا، لیکن سیٹھی صاحب اب سوال یہ ہے کیونکہ یہ ساری جو ڈیبیٹ ہے ان چیزوں کو اٹھانا، ان کے بارے میں بات کرنا، یہ کہنا نہیں کہ جیسے ہم نے آج لا کوٹ کیا، رائٹ اور رانگ یہ بات کا فیصلہ ہے، وہ کہہ دیں نہیں جی آپ اس چیز میں غلط ہے، ڈٹرمن کرنے جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ پھر آ جانا کہ جی میڈیا غلط کر رہا ہے، اب وہی آپ والی بات کہ کیا یہاں پر بائی ڈسکسنگ دس آر وی کراسنگ دا ریڈ لائنس؟ نو، وی آر ناٹ کراسنگ دا ریڈ لائنس. کیونکہ یہ ڈیبیٹ اخبار میں آئی ہے، میڈیا میں آئی ہے، ایک پوائنٹ آف ویو آیا ہے، یہ کاؤنٹر پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے. وی آر ناٹ کراسنگ اینی ریڈ لائنس. یہ ایشوز جو ہیں یہ عدالتوں میں ہی ڈسکس ہوتے ہیں اور آگے جا کے بھی یہ ہوں گے، اور یہ باقی اخباروں میں بھی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. سو وی آر ناٹ کراسنگ اینی ریڈ لائنس. لاسٹ کامنٹ آپ کا 1 منٹ ہے جی. وی سی ایوری تھنگ ہیپننگ ناؤ، اس کی میں نے پہلے بھی کہا بڑی کلوز پروکسیمیٹی دی الیکشنز کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ لا اینڈ آرڈر، کراچی، ایوری تھنگ. کتنے منٹ ہیں آپ کے پاس؟ 1 منٹ. نہیں، ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر میں نے یہ پہلے کر دیا، 1 منٹ میں بات نہیں کر سکتا، کل بات کر لیں گے. سچویشن از ناٹ گڈ. اس سچویشن میں اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ ہو جاتا ہے ایسٹرن بارڈر پہ یا ویسٹرن بارڈر پہ یا ڈومیسٹکلی، تو اس میں پھر ایک ایمرجنسی کی کنڈیشن کریٹ کی جا سکتی ہے یا بن سکتی ہے، جس میں پھر اور آپشنز نکلتے ہیں. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. البتہ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، مجھے ایک ابھی ایس ایم ایس آیا کہ آپ نے یہ جو 35 تنظیموں کی لسٹ ابھی دکھائی ہے کراچی کے بارے میں جو کہ پریزنٹ ہے کراچی میں، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں؟ نہیں، ہم نے یہ کہا کہ یہ آرگنائزیشنز پریزنٹ ہیں کراچی کی سچویشن میں. ان میں کچھ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اسٹیبلشڈ ہے، کچھ نہیں ہیں، مگر سب اپنے مفاد میں ایکٹ کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ اتنا کمپلیکس بنا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جو اس میں جو جس کا نام اس لسٹ میں آیا وہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن، ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے. اچھا ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، ہم نے کوشش کی جتنے اہم ایشوز تھے ان کے بارے میں بات کی جائے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.